اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پوچھا کہ قرآن حکیم ہماری زندگیوں میں کیسے اور کیوں کر نافذ ہو سکتا ہے، کوئی اس کا آسان طریقہ بتائیں۔ اب قرآن حکیم ایک ایسی کتاب، ایک ایسی دستاویز ہے جو ہماری ذہنی اور روحانی تربیت کا ڈاکیومنٹ ہے۔ اب ذہنی اور روحانی تربیت کا ڈاکیومنٹ ہونے والی بک کا کیا حشر کیا ہوا ہے ہم نے؟ اس کے لیے کسی دانا نے ایک بات کہی کہ یہ ایک زندہ کتاب مردہ قوم کے ہتھے چڑھی ہوئی ہے۔ زندہ کتاب مردہ قوم کے ہتھے چڑھی ہوئی ہے۔ تو اگر ہم اس کی زندگی سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس کی زندگی کو اپنی زندگی سے ہم آہنگ کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ جی آپ اسے پڑھیں، خود پڑھیں، خود سمجھیں۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ خود پڑھیں اور خود سمجھیں تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہم نے محض تلاوت کر کے سمجھا کہ میں نے پڑھ لیا، اور اگر ہم یہ کہیں کہ مجھے تو عربی نہیں آتی تو میں کیسے پڑھوں؟ تو اس بارے میں ایک بات سمجھ لیں کہ ایک چیز ہوتی ہے زبان دانی اور ایک چیز ہوتی ہے سخن فہمی۔ اب آپ دیکھیں کہ جب چھوٹا بچہ بولنا سیکھتا ہے تو اس کی ماں اس کو کون سی کتاب ہاتھ میں دیتی ہے؟ کون سا قاعدہ، کون سی گرامر، کون سی لغت؟ تو جواب ہے کوئی نہیں۔ بچہ ماں کی بات سنتے 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 ماں بولی سیکھ لیتا ہے۔ ماں کی بولی، ماں بولی، مادری زبان۔ اب ماں بولی سیکھنے میں بچے نے نہ کسی کتاب سے استفادہ کیا، وہ ماں کی بات سنتا ہے اور اس کے جو میننگز ماں کے ذہن میں ہوتے ہیں ان کو اخذ کرتا ہے اور اپنا لیتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ اس کی ووکیبلری بڑھتی ہے، اس کے جملے بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم کیسی عجیب مخلوق ہیں کہ ہم اللہ بولی نہیں سمجھ رہے۔ ہم وہ اللہ جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیا یہ المیہ نہیں ہے کہ ہم اسی ماں کی بات نہیں سمجھ رہے؟ اس کے لیے ہمیں زبان دانیاں نہیں چاہیے، ہمیں سخن فہمی چاہیے، بات کو سمجھنا سیکھنا چاہیے۔ Having said that، اب کلام پاک کو آپ نے پڑھنا سیکھا، یعنی اس کی تلاوت کریں، جو بھی ترجمہ دستیاب ہے اسے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کوشش کریں کہ ہم الفاظ کے درست مفہوم تک رسائی حاصل کریں۔ اب یہ درست مفہوم کیا ہے؟ کیا جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے، یا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، یا جو اللہ کہہ رہا ہے یا جو اللہ سمجھانا چاہتا ہے وہ درست ہے؟ تو جو مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں وہ ہے اصل درست مفہوم۔ ہمیں اس تک رسائی کی کوشش کرنی ہے۔ ہمارا ٹارگٹ وہ مفہوم ہونا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا اور مطلب ہے، مطلوب ہے، جو اللہ سمجھانا چاہتا ہے اپنی مخلوق کو، تاکہ اس کا ذہن اس طرز فکر سے آراستہ ہو جس طرز فکر سے آراستہ ہو کر آپ اللہ کے نائب بن سکتے ہیں۔ اب وہ طرز فکر کیا ہے کہ آپ کو اپنا احساس ہو کہ میں مخلوق ہوں۔ اب دیکھنا، ایک بچہ ہونے کے ناطے آپ نے ماں بولی سیکھنے میں کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، آپ نے صرف دلچسپی لی۔ اگر آپ آج بھی قرآن کا کوئی لفظ سن کے اس کو ذہن میں تکرار کرتے رہیں گے تو آپ انشاءاللہ اس کے مفاہیم آپ کے ذہن میں اللہ خود انسپائر کرے گا، بشرطے کہ آپ اس درجے اس کو فوکس کر لیں، اس درجے اس پہ کنسنٹریٹ کر سکیں۔ اب یہ جو بات رہی کہ ہم اسے اپنی زندگیوں میں کیسے نافذ کریں، آپ کو حیرت ہوگی، یہ بہت ہی آسان ہے۔
یہ جس چیز کو ساری دنیا انتہائی مشکل کہتی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ انتہائی آسان ہے۔ کیسے؟ یہ ذرا سن لیجئے۔ آپ کلام پاک لیں، کاپی پینسل لیں، ایک پارہ پڑھیں، اس پارے میں جتنے ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ تو نظر آتا ہے نا، سمجھ آتا ہے، سامنے کی بات ہے کہ قرآن اس بات سے منع کر رہا ہے اور اس بات کے کرنے کا حکم دے رہا ہے، اس کی لسٹ بناتے جائیں۔ کاپی کے ایک طرف لکھیں ڈوز، دوسری طرف لکھیں ڈونٹس، یعنی ایک طرف اوامر اور دوسری طرف نواہی۔ یہ اوامر اور نواہی کی ایک لسٹ بنائیں خود۔ اب اگر آپ ڈیلی ایک پارہ، ایک سپارہ، آپ اس کو لسٹ آؤٹ کر لیں تو 30 دنوں میں گویا 30 پاروں کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کلیئر ہو گئے۔ اچھا، اس میں یہ کہ جو حکم آپ نے ایک دفعہ لکھ لیا اسے بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں اپنی لسٹ میں، جیسے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو بس ایک دفعہ کافی ہے۔ آتوا الزکوٰۃ، ایک دفعہ کافی ہے۔ حالانکہ ویسے وہ 131 مرتبہ ریکر کیا ہے، اس میں ریپیٹ ہوا ہے، تو اس کو 131 دفعہ لکھیں گے تو وہ لسٹ بہت طویل ہو جائے گی۔ تو جو حکم ایک دفعہ لکھ لیا، یعنی جو امر، جو حکم، جو ڈوز ہیں، وہ لسٹ بنتی جائے گی۔ ایک مہینے میں آپ کی ایک لسٹ بن گئی سے کہ 40 ڈوز نکل آئے، 40 ڈونٹس نکل آئے، ٹھیک؟ اب اس لسٹ کا تعویذ نہیں بنانا، اس لسٹ کا سرہانے کے تلے رکھیں، یہ کاپی جو ہے، اور رات کو سونے سے پہلے کراس چیک کرنا ہے۔ 10 منٹ لگیں، 15 منٹ لگیں، کیا کراس چیک کرنا ہے کہ آج سارا دن میرا کون سا کام ایسا ہے، کون سے ڈوز میں سے ایسے ہیں جو رہ گئے اور کون سے ڈونٹس ہیں جو غلطی سے ہو گئے۔ اب آپ نے بیٹھ کے بڑے اطمینان سے، تحمل سے، صبر سے یہ طے کر لیا کہ جو ڈوز غلطی سے رہ گئے وہ آئندہ نہیں رہنے دوں گا، یہ ارادہ کر لیا، یہ ڈونٹ ہو گیا، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ آپ نے اس سے اپنے آپ کو پریشان نہیں ہونا۔ انسان دیکھیں نا، غلطیاں کرتا تو سیکھتا ہے۔ اب آپ اس لسٹ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈوز اینڈ ڈونٹس میں ڈھالنے کے عمل پہ کمر بستہ ہو چکے ہیں۔ روز آپ نے رات کو بیٹھ کے سارے دن کی کارکردگی کو ڈوز اینڈ ڈونٹس کے حوالے سے سوچنا ہے۔ اب یہ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، ان کو کرتے ہوئے مثلاً فرض کریں کہ آپ ایک ڈونٹ ہے کہ غصہ مت کرو، اور آپ نے رات کو دیکھا کہ وہ فلاں جگہ مجھ سے بڑا سا غصہ ہو گیا، میں بہت طیش میں آ گیا، تو آپ کہتے ہیں کہ میں کیسے اسے اوائڈ کر سکتا تھا۔ بڑے آرام سے کیلکولیٹ کریں کہ ہاؤ کوڈ یو ہیو اوائڈڈ اٹ۔ اس بات پہ اپنے آپ کو مت شیطان کا شکار نہ ہونے دیں کہ نہیں جی وہ غصہ تو فطری امر تھا، اس نے میرے ساتھ بری بات کی تو مجھے غصہ آنا تو فطری تھا۔ یاد رکھیں، غصہ فطری نہیں ہے۔ اگر غصہ فطری ہوتا تو اللہ کیوں منع کرتا؟ بھئی کھانا پینا ایک فطری عمل ہے نا، تو اللہ نے اسے منع کیا نہیں، اس کی تو ترغیب دینے کا حکم ہے کہ دوسرے کو کھانا کھلاؤ، مسکین کو کھانا کھلاؤ، یتیم کو کھانا کھلاؤ، کہا یا نہیں؟ یہ ڈوز میں ہے ویسے۔ تو جو چیز اللہ فطری ہے، اللہ اس سے نہیں منع کرے گا۔ تو اب اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ نے خود کو چیک کرنا ہے۔ اب اسی طرح فرض کریں ڈوز میں سے ایک قولوا للناس حسنا، اب اس کا ترجمہ ہم لوگوں نے کیا فرمایا ہوا ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کہو۔ غور کریں، حالانکہ قولوا للناس، یہ للناس، لن لوگوں کے بارے میں اچھی بات کہو کیوں نہیں کرتے ہم؟ بھئی ہم نے کہا لوگوں کو اچھی بات کہو، میں اچھی بات کی گھڑونت میں لگا ہوا ہوں، اسے گھڑ رہا ہوں،
سجا رہا ہوں لہجے سے، بات کے گرامر سے، اور اس کی کیا کہتے ہیں لفاظیوں سے اس کو سجا رہا ہوں. نہیں 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 نہیں، قولوا للناس، للناس حسنا. تو اگر آپ 6 مہینے، 1 مہینے میں آپ نے لسٹ آؤٹ کر لیا، اب 6 ماہ کی یہ مشق کر لیں. بتائیں 7 ماہ میں 7 ماہ کا یہ کورس کر لیں. اگر آپ کی زندگی میں قرآن نافذ نہ ہو، جاری نہ ہو جائے، بتائیے کتنا آسان ہے. لاجیکل بات ہے نا، سمجھ آتی ہے. قرآن ہے کیا؟ قرآن ایک سانچہ فکر ہے. وہ سانچہ فکر جو آپ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ کو ایسا ذہن چاہیے. اللہ کو کیسا ذہن چاہیے؟ ویسے اس نے ڈوز اینڈ ڈونٹس مرتب کر دیے، آپ کے لیے ترتیب دے دیے. اب ہم نے وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کی نہ لسٹ بنائی. الحمدللہ مسلمان ہیں، یعنی ہم مسلم نہیں ہیں، مسلمان ہیں. یہ مسلمان ہونا یعنی اسلام کو ماننے والے ہیں، کرنے والے نہیں ہیں. تو یہ تھوڑا سا پنگے ہیں ہماری فکر میں. اگر یہ درست ہو جائیں تو ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہوتے چلے جائیں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو قرآن کے انوارات سے استفادے کا یہ اصل طریقہ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم محض اس کی تلاوت کرنا لازم ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تلاوت نہ کریں، میں کہہ رہا ہوں کہ تلاوت کرتے ہوئے اس کو سمجھیں. اور سمجھیں کیا سمجھوں؟ پڑھا ہوا ہے، پڑھ لیا، ہاں اس میں یہ کہہ دیا قولوا للناس حسنا. لوگوں سے اچھی بات کہو، مجھے تو اچھی بات نہیں کہنی آتی، میں کیسے اچھی بات کہوں؟ یہ بہانے، یہ شیطان ہمیں اس طرح سے پر مارتا ہے. اور نتیجہ کہ قرآن پہ نہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے، نہ اس پہ عمل ہو رہا ہے. تو جب ایک چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس پہ ہم سے عمل ہی نہیں ہو رہا، تو اس کے فیوز و برکات سے ہم استفادہ کیسے کر سکتے؟ تو اگر آپ نے، یہ چھوٹی سی بات ہے، آزما کے دیکھنے کی بات ہے. 7 مہینے کا کورس ہے. تھوڑا سا وقت نکالنا ہے، کم از کم اتنا وقت تو نکالیں کہ پہلا مہینہ جو ہے اس میں 1 گھنٹہ لگائیں، اور اس کے بعد 15-20 منٹ لگتے ہیں کراس چیک میں. آپ کر کے دیکھیں، اینڈ اٹ ول بی، یو ول بی نیڈنگ نو ادر گائیڈ. دس آئی ایشور یو. زندگیوں میں قرآن نافذ ہو جائے گا انشاءاللہ.